نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ اور فرمان الہی ہے، ان پر ہواؤں کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلایا۔ القرآن یعنی پے در پے بغیر رکے اتنے دنوں تک آندھیاں تباہی پھیلاتی رہی، اور ان دنوں میں پہلا دن ایک قول کے مطابق جمعے کا دن تھا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق بدھ کا دن تھا۔ آگے فرمان الہی ہے، بس ان بستیوں میں تو قوم کو پچھاڑا ہوا ایسے دیکھے گا گویا کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ القرآن تو یہاں ان کی لاشوں کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کے ساتھ مشابہت دی، ایسے تنے جن کے سر نہیں ہوتے، اسی لیے کہ قوم عاد میں کسی پر بھی آندھی آتی تو اس کو اٹھا کر پہلے فضا میں بلند کرتی، پھر اوندے منہ پٹک دیتی جس سے لاشیں بلا سر کے رہ جائے، اور بار بار ایسے ہوتا جیسے فرمان میں ہے، بے شک ہم نے ان کے لیے منحوس دن میں سخت آندھی مسلسل جاری رہنے والی بھیجی۔ القرآن یعنی برابر مسلسل ان پر عذاب خداوندی کا کوڑا برستا رہا، یہاں تک کہ وہ بلا سر کے لاشیں رہ گئی، کیونکہ آگے فرمان ہے، وہ آندھی لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور قرآن میں جو فرمایا ہے، منحوس دن میں ان پر یہ عرصہ برسنا شروع ہوا، وہ دن بدھ کا ہے، تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور اس سے بے شکونی مراد لینے لگے، تو یہ ان کی فحش خطا ہے اور قرآن کی مخالفت ہے۔ اسی لیے کہ پھر تو دوسری آیت میں انہی کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، ان پر منحوس دنوں میں سخت آندھی بھی گویا ایام محسات جمع کا صیغہ فرمایا، اور آگے پیچھے صاف تشریح ہے کہ وہ دن 8 تھے اور پے در پے مسلسل تھے، تو پھر سب دن منحوس ہو گئے اور اس لغوات کا کوئی قائل نہیں۔ اور اس آیت میں جو ان دنوں کے متعلق نحوست کے لفظ فرمائے ہیں وہ خاص اس قوم پر تھے، یعنی اس قوم عاد کے لیے یہ دن بڑے منحوس ثابت ہوئے۔ اور فرمانے باری ہے، اور عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بھانج نامبارک ہوا چلائی، کہ یعنی ایسی ہوا جو کسی خیر و بلائی کا سرچشمہ نہیں، اسی لیے کہ وہ محض ہوا ہی تھی، نہ بارش کے بادلوں کو ہانکتی تھی اور نہ کسی شجر کو زرخیز کرتی تھی، اسے بانجھ تھی، ایسے بانجھ تھی، کوئی خیر کا نتیجہ نہ تھی۔ اس وجہ سے آگے فرمایا، وہ ہوا جس پر آئی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی مگر اس کو ریت کی طرح کر ڈالتی تھی، یعنی پرانی تباہ شدہ چیز جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے ایسا کر ڈالتی تھی۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری باد صبا کے ساتھ مدد کی گئی اور قوم عاد پیچھے والی ہلاکت خیز ہواؤں سے ہلاک کیے گئے، اور اللہ کا یہ فرمان سورہ احقاف میں ہے، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو مقام احقاف میں ڈرایا، اور اس سے پہلے اور پیچھے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ القرآن تو یہاں بھی ظاہر میں ہے کہ اس سے مراد عاد اول ہے، اسی لیے کہ آگے پیچھے کا کلام قوم سمود کے کلام جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اس قصے میں تذکرہ عاد ثانیہ یعنی بعد والے عاد کا ہو، جیسے آگے حضرت عائشہ کی حدیث سے کچھ اشارہ معلوم ہوگا۔ اور بہرحال یہ فرمان خداوندی ہے، بس جب انہوں نے اس عذاب کو بصورت بادل دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسات کرے گا۔ تو قوم عاد نے بادل کو دیکھا جو فضا میں چھا رہا تھا جیسے پانی کا بادل ہو، تو یہ بھی اس کو پانی کا بادل سمجھے، جبکہ وہ عذاب کا بادل تھا انہوں نے اس کو رحمت سمجھا، جبکہ وہ عذاب اور زحمت تھا انہوں نے اس سے خیر و بلائی کی آس لگائی، جبکہ اس سے انتہائی شر و برائی کو پایا، جیسے اللہ نے بھی فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی لگا رکھی تھی۔ پھر خود تشریح فرماتے کہ وہ آندھی ہے، اس میں ایسا عذاب ہے جو بڑا دردناک ہے، اور یہ احتمال ہے کہ یہاں عذاب سے وہ آندھی مراد ہے جو مسلسل تند و تیز ٹھنڈی ہلاکت میں سخت آندھی تھی، اور 7 دن 8 راتیں تک چلتی رہی، اور انہی سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑا، بلکہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، حتیٰ کہ اس کے پاس غاروں پہاڑوں کی گھاٹیوں تک میں پہنچ گئی، اور وہاں ان کو اچک لیا اور پھر نکال کر ان کو پوری طرح تباہ کیا۔
کر محلات جو قلعوں کی طرح مضبوط بنائے تھے ان کو انہی پردے دے کر مارا۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی طاقت و زور و قوت کے بلبوتے پر ٹینگے مارے اور کہا کہ ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی ان پر ایسی ہوا و عذاب مسلط کیا جو ان سے کہیں زیادہ قوت و زور والا تھا، اور وہ سخت نقصان دہ آندھی و طوفان تھا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ان سخت آندھیوں اور جھگڑوں کے بعد ان آندھیوں نے بادلوں کو ہنکا لایا ہو، جس کو باقی ماندہ لوگ سمجھے ہوں گے کہ یہ بادل ہم پر رحمت کی برسات کرے گا اور ہم اس طرح کچھ بچنے والے ہوں گے۔ تو پھر اللہ نے ان پر شعلے اور آگ برسائی ہو، اور کئی ایک حضرات کا خیال ہے۔ اور اسی طرح اصحاب مدین شعیب کی قوم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کو بھی عذاب سخت سی ٹھنڈی ہواؤں اور والا پھر آگ والا برسایا گیا تھا۔ اور یہ بہت سخت عذاب ہوتا ہے کہ ضد والی چیزوں کے ساتھ عذاب دیا جائے اور جائے کہ ساتھ میں چیخ و چنگھار کا عذاب بھی نازل کر دیا جائے، جس کا ذکر سورہ مومنین میں ہوا ہے۔ پھر ان کو چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے اس طرح ان کو کوڑا کر ڈالا۔ Thank you for watching. A reflection.